غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اچھا اب جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں بازو سے پٹی کھول کے دیکھی تو میرے بازو پر دو ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ میں نے بازو کو تھوڑا دبایا تو ان سوراخوں سے خون کے دو ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ اسجد، تم اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر آؤ تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں، مہیش نے کہا تو میں خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ تھی۔ مہیش اور غزل مجھے حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس سے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور دو سارے کمرے دکھائے لیکن وہ کمرے نہیں دکھایا جو بند تھا، جس کے پاس میں نے یہ سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال یہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنی بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر چپکا ہوا تھا اور میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک فلک شکاف چیخ نکل گئی۔ اس سایہ نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور اف خدایا، اس کی سرخ انگار آنکھیں بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھیں اور اس کا کالا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھا۔ کالا سایہ، اس سایہ نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور آنکھ جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کانپنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر پڑا تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے تو میں حیران ہوا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی۔ اور مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور یہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہی ہے۔ مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا تھا کیونکہ اس حویلی میں موجودہ سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جلدی ہی اس حویلی سے جانے کو تھا کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا ہے۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرے پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آنکھیں کھار میں تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔
آگے کیا وہ جاننا چاہتے ہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔